کسی نے سوال کیا کورونا وائرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں مرنے والے شہید ہیں، ہم اسے کیا سمجھیں اور کیا کریں؟ مطلب انہوں نے لکھا کہ کورونا وائرس کے بارے میں دو مختلف رائے آ رہی، ایک تو اللہ کا عذاب ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں اس کے اندر مارے جانے والا شہید ہوں گا۔ تو یاد رکھیے اس بات کو ہم سمجھیں، بیماریاں اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بیماریاں مومن کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو پتہ چلا ایک ہی بیماری دو کام کر سکتی ہے، وہ لوگ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے عذاب ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جو مومن ہیں ان کو اگر لگ جائے تو ان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو تکلیفیں آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس کی جان میں اس کے مال میں اتنی آزمائش آتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یاد رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا ایک ہی چیز دو کام کر سکتی ہے، مطلب ایک ہی بیماری، ایک ہی ہوا، ایک ہی آندھی، ایک ہی طوفان، ایک ہی باڑھ، ایک ہی زلزلہ، سمجھ رہے آپ، دو کام کر سکتا ہے، یا ایک ہی آگ زنی یا ایک ہی لاوا آتش فشاں پھٹ گیا، ہوا ایک کام، لیکن اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہے ایک ہی ٹائم میں۔ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا، وہ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ کو آپ لے لیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ جب کیا ہوگا ہمارا حال، کہ جب کچھ لوگ جو ہے میرے خاندان کے ایک فرد کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک فوج نکلیں گی شام سے، لیکن وہ جب شام سے نکل کر جو ہے مدینے کے فلاں فلاں مقام تک پہنچ کے وہاں پہنچیں گی تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک زلزلہ لا دیں گا، اور زلزلے میں سب کے سب دھس جائیں گے، سب کے سب دھس جائیں گے سوائے ایک انسان کو چھوڑ کر۔ اور یہ مہدی کا جب آئیں گے مہدی تب کا واقعہ ہے کہ مہدی کے خلاف فوج تیار ہوں گی، اور مہدی جو حرم کے اندر پناہ لیں گے تو ایک فوج شام سے نکلیں گی مہدی کو ختم کرنے۔ خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے، وہ لوگ مل کر بولیں گے مہدی کو ختم کر دینا، وہ لوگ نکلیں گے اور شام سے نکل کے مدینہ کی طرف سے آ رہے ہوں گے، ایک مقام پہ آئیں گے تو لوگ جمع ہو جائیں گے، روایت میں بہت لوگ دیکھیں گے کتنی بڑی فوج ہے، وہ سب دیکھنے آئیں گے اور ایک زمین دھسیں گی، سب زمین میں چلے جائیں گے سب۔ تو ایک صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو کچھ غلام بھی ہوں گے، اچھا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پکڑ کے لائے گئے ہوں گے، چلو تم بھی فوج کے ساتھ، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صرف دیکھنے آئے ہوں گے، ان کا مقصد لڑنا نہیں ہوگا مہدی کے خلاف، تو اب ان کا ہوگا کیا؟ سبھی دس جائیں گے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدمی اس کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا، جو لڑنے آیا ہے وہ گناہ کے اعتبار سے، جو دیکھنے آیا ہے وہ دیکھنے کی نیت سے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا ایک ہی زمین دھسنا ہے، اندر جانے والے نیت سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک ہی زلزلہ، ایک ہی طوفان، ایک ہی وبا، ایک ہی بیماری، ایک ہی تعفن، ایپیڈیمک، پینڈیمک ہو سکتا ہے ایک ہی ہو، لیکن اس میں مرنے والوں کے دو معاملے ہو، ایک عذاب کے اندر مرا ہو اور دوسرا آزمائش کے تحت گیا ہو، یا دوسرا جو اللہ کی طرف سے اس کو سزا نہیں ہوں گی لیکن اس کو اس کی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ آپ سمجھ، جیسے بولیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں کبھی۔ ایک بستی میں زلزلہ آیا، لاکھ لوگ مر گئے، لیکن اس میں ہر آدمی گناہ گار نہیں تھا، تو جو نیکوکار تھا اپنی نیکی پہ اٹھا جائیں گا، جو گناہ گار تھا وہ گناہ پہ اٹھا جائیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ اب رہا خاص طور سے وبا، تعفن، ایپیڈیمک جس کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس تعلق سے یاد رکھیے وبا یا تعفن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ وبا اور تعفن شیطان کے طرف سے ہے، پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، اور پھر فرمایا اس امت کے لیے، میری امت کے لیے تعفن میں جو انتقال کر جائیں گا، وبا کے تحت جو مارا جائیں گا وہ شہید ہوں گا۔ دیکھیے اردو زبان میں تعفن اور وبا کامنلی یوز ہوتے ہیں، ایک ہی ساتھ ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، جبکہ تعفن اور وبا عربی میں دونوں کا میننگ الگ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، ٹھیک؟ بہرحال تو جو بھی تعفن میں مارا جائے گا اس امت کا وہ شہید کہلائیں گا۔ تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس عذاب ہے، ہاں ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار، نافرمان وغیرہ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اشارہ بھی ہو، جس کو بیماری ہو جائے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور زندگی بدل لے، بدلنے کے بعد انتقال کرے، تو ظاہر سی بات ہے کامیاب ہوا۔ بیماری لگنے کے بعد صبر کر لے، زندگی بدل لے اور بچ جائے، اور بعد کی زندگی بھی چینج کر کے چلے، فائدہ ہوا، تو بیماری نے اس کو فائدہ دے دیا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ عذاب ہو، تو کورونا وائرس عذاب بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، کورونا وائرس آزمائش بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، یاد رکھیے۔ اب کیسے پتہ چلے؟ اور جو اس میں مارا جائیں گا، نیک انسان مارا جائیں گا تو یہ شہید کہلائیں گا، چونکہ اس امت کے لوگ جو وبا میں مارے جائیں گے، تعفن میں مارے جائیں گے، پلیگ جس کو کہتے ہیں، ایپیڈیمک جس کو کہتے ہیں، ان کے تعلق سے آپ نے کہا وہ شہید ہوں گے، چونکہ وبا اور تعفن شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس امت کے لیے جو اس سے مارا جائے گا وہ شہید ہوں گا۔ یہ بھی اس کی نیت اور اس کے نیک ہونے پر ہے، نیک ہوں گا تو شہید ہوں گا، برا ہوں گا تو عذاب میں مارا جائیں گا، ایسا ہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس معاملے میں یاد رکھیے جب کورونا وائرس شروع ہوا لوگوں نے بڑے دھڑلے سے ویڈیو بنائے، چائنا پر عذاب، چائنا پہ عذاب، چائنا پہ عذاب، حالانکہ تب بھی جو ہے میں نے احتیاط کی اور میں نے یہی کہا تھا اس سے مومنوں کو بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔
اب اگر سعودی میں کوئی مر جائے تو کیا بولیں گے؟ سعودی پہ عذاب، کویت میں عذاب، بحرین میں عذاب، انڈیا پہ عذاب، پاکستان میں عذاب، مر رہے ہیں نا لوگ اس نہیں، ویسا نہیں ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا بیماری ہے. ہاں جن لوگوں پر آئی ہے اگر وہ نیکوکار تھے تو یہ آزمائش تھی، اور اس کے اندر اگر وہ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو اجر ملے گا، بچ جاتے ہیں تو بھی اجر ملے گا، مر جاتے ہیں تو بھی اجر ملے گا. اور اگر گناہ گار تھے تو زندگی بدل لیتے تو اجر ملے گا، زندگی نہیں بدلتے مر جاتے اس میں تو سزا تھی ان کے لیے. آپ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا کسی بھی چیز کو دیکھتے اچانک شروع نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی مومن ہمارے بھائی بھی سے مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم یہی کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے. عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتا ہے. اس میں مرنے والے ظاہر سی بات ہے عذاب میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں اور شہید بھی کہلا سکتے ہیں. یہ ان کی ایمانی کیفیت پہ ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں عذاب ہے، کچھ لوگ کہہ رہے شہید ہے، دونوں باتیں بھی درست ہیں. عذاب گناہ گاروں کے لیے، شہادت جو اس میں مومن مر جائے ان کے لیے. کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.